السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا بیٹے, یہ جو خیر نام تو کچھ رکھنا ہی تھا تو چلو کورس کہہ دیا اس کو. یہ جو اس کا نام رکھا ہے نا, یہ ایکچولی میرا ویژن ہے جس پہ میں کام کر رہا تھا. پچھلے کو 3-4 سال سے کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ شکل نہیں بن رہی تھی. تو اس ویژن کو بس میں نے نام یہ دیا تھا کہ مسلمان اکاؤنٹنٹ. اور مقصد میرا صرف یہ تھا, اس پہ تھوڑا بہت کام میں نے کیا بھی, کچھ سی اے فرمز والوں سے بھی ملا اور کونسل ممبر سے بھی ملا, 2-3 فرمز میں جا کے بیان بھی کیا, اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, کچھ پارٹنر سے بھی بات کی, کچھ نے بےزتی کر دی, کچھ نے اچھی طرح بات سن لی. لیکن اس سارے کا نا جو آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہماری غلط تربیت کی وجہ سے ہمیں یہ شو کیا گیا, نہیں میں یہ نہیں کہتا غلط تربیت کی وجہ سے نہیں, آپ کے والدین کا قصور اس طرح سے نہیں ہے شاید, یا شاید ہے بھی, کہ اسلام کو صرف ایک مذہب اسلام تک محدود کر دیا گیا. یعنی بس نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, زکوٰۃ دے دیں, حج کر لیں, یہ ہو گئی 4 بدنی اور مالی عبادتیں, اور بس اپنے عقیدہ ٹھیک رکھ لیں, بس دیٹس اٹ. یعنی جو اسلام کی بنیاد ہے, بنیاد جیسے ایک بلڈنگ بنانی نا بہت بڑی, تو جتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اس کا اتنا زیادہ یوز ہو سکے گا, لیکن اس بلڈنگ کے لیے بنیاد ہے کچھ. یہ بنیاد ہے 5 چیزیں. آپ اسلامیات میں رٹا مارتے آئے ہیں بچپن سے, یہ بنیادی ارکان ہیں, بنیاد, یہ بیس ہے, اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہونی ہے. تو جو اسلام دین ہے اس کو ہم لوگوں نے نا اپنی کم دلچسپی کی وجہ سے, آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھ لیا ہے مذہب. اور میں بھی بہت کمزور آدمی ہوں, ایسی آپ لوگ میری باتیں سن کے اور میرے پیچھے ٹو میں لگ جائیں اور میری خامیاں جو ہے وہ جاسوسی کر کے میری خامیاں ڈھونڈیں اور وہ دنیا میں پھیلانی شروع کرنے کے, دیکھو یہ باتیں کرتا ہے خود تو اس میں خامی ہے. میں بہت کمزور آدمی ہوں, بہت گناہ گار آدمی ہوں. تو ہم نے نا اس مذہب کو, اس دین کو مذہب سمجھ کے صرف اور صرف وہ 4 جو عبادات ہیں, مالی بدنی سب ہوتی ہیں, وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج اور ایمان, اس تک محدود کر دیا. بزنس کیسے کرنا ہے, اور وہ تو جی مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, چلنا پڑتا ہے. نوکری کیسے کرنی ہے, وہ دیکھیں جی مجبوری ہے, نوکری تو مجبوری ہے. تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اللہ اور بندے کا تعلق, یعنی کہ وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکے, وہ صرف یہ فرائض پورے کرنے میں ہے بس. اس کے علاوہ زندگی گزارنی کیسے ہے, خاص طور پہ جو ہماری اکانومی ہے, یعنی ہمارا بزنس کرنا اور نوکری کرنا, یا ہمارے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, ڈیلنگز ہیں, ٹرانزیکشنز ہیں, یا جو نہیں ٹھیک ہے, جو اخلاقیات ہے, اس کو اگنور کر دیا. یہ تو ہمیں شہر کے نارمز بتائیں گے, یہ تو گاؤں کے نارمز بتائیں گے. آپ کا اگر کسی گاؤں وغیرہ سے تعلق ہے تو آپ کے گاؤں میں کچھ ایسے نارمز بن گئے ہوئے ہیں جو سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں, اور آپ ان سے باہر نہیں نکل سکتے. یا شاید آپ تو بچے پڑھنے آ گئے, آپ کے والدین باہر نہیں نکل سکتے, اور وہ انتہائی غیر اسلامی ہیں. بودر ہی نہیں کیا یہ جاننے کے لیے کہ وہ ٹریڈیشنز ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. ہمارے شہروں کے اندر کچھ ایسی, ہماری فیملی کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز شامل ہو گئی, خاص طور پہ یہ جو شادی بیاہ ہے, خاص طور پہ اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں اس فنکشن کا کنڈکٹ ہونا, اس میں پیسے کا خرچ ہونا, یہ وہ چیزیں جو ہمیں نارمز کی وجہ سے, معاشرے کو جواب کیا دیں گے, مجبوری ہے, کرنا پڑتا ہے, وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گیا, جس کے اندر اللہ کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اسلام کو نا دین نہیں سمجھا, صرف مذہب سمجھا. میرا ویژن صرف اتنا تھا جس کے تحت یہ عتیق کے ساتھ مل کے کام شروع کیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کو کسی طرح جھنجھوڑ کے ریلائز کرایا جا سکے کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر آج آپ کو
یا آپ کے کسی بڑے کو یہ لگتا ہے نا کہ بھئی آپ کی باتیں سب صحیح ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پھر ہمارا دین فیل ہو گیا، تو پھر قیامت تک کے رہنے کے لیے تو دین نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کچھ مسئلے ایسے آ رہے ہیں پریکٹیکلی کہ دین امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، تو چلو اس کے لیے کوشش تو کریں نا۔ اب وہ کوشش کیا ہے؟ اپنی ذات سے تو شروع کریں نا۔ تو یہ مسلم اکاؤنٹنٹ کا میرا ویژن صرف اتنا تھا کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس پروفیشن کو کنٹینیو کر رہا ہے وہ علماء سے یہ تو پوچھے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں دین کے رولز کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں، اگر نہیں کر رہا تو میں کیا کیا چیزیں چینج کروں کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں لیکن مسلمان اکاؤنٹنٹ بن جاؤں۔ اسی طرح اگر یہ کام آگے بڑھا تو ہر پروفیشنل کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہونی چاہیے، ڈاکٹر ہوں لیکن مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے، ڈاکٹر انجینئر ہوں لیکن مسلمان انجینئر ہونا چاہیے۔ اس ویژن سے یہ کام شروع کیا تھا اور یہ حلم والوں کے ساتھ مل کے فائنلی پھر اس پہ کچھ شکل نکلی تھی۔ لیکن یہ تو بیٹے زندگی بھر کی فکر بدلنے والی بات ہے، یہ 10 ٹاکس میں تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کورس کا نام اس لیے دیا تھا کہ یہ بس ایک سیریز آف ٹاکس ہے۔ آپ لوگوں کے ایکسپیرینس، یہ جو 10-12 کلاسز ہوں گی، آپ کے ایکسپیرینس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا، ہم مطلب میں بھی ہوں اس میں، مولانا عتیق صاحب ہیں جو لاسٹ ٹائم بھی رہے ہیں، آپ میں سے کافی بچے جانتے بھی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہی زرار بھائی ایک آیا کرتے تھے، زرار ہیں، پھر فیصل اظہر صاحب ایک ہیں، تو یہ کچھ ٹیم ہے، 2-3 لوگ اور بھی اس دفعہ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں 1-2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو ایڈ کرنے کی کوشش یہی کی تھی کہ ہم ایک مشن پہ کام کریں کہ نوجوان بچہ ہے نا ہمارے، چونکہ میرا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے جس میں آپ لوگوں کو اگر تبلیغ کا اندازہ ہے، تو وہاں بڑوں سے ایک بات سنی ہے کہ جو نوجوان ہوتا ہے نا وہ ایک ویپن ہے پڑا ہوا، یعنی ایک ویپن ہے جو پڑا ہوا ہے، جو مرضی اس کو استعمال کر لے، چور استعمال کر لے گا تو وہ اس کے طور پہ استعمال ہو جائے گا، کوئی اور اچھے کام میں استعمال کر لے گا تو اس کے طور پہ استعمال ہو جائے گا۔ تو جو نوجوان ہے وہ ایک پڑا ہوا ویپن ہے جو جیسے چاہے گا، اور ویپن کہا ہے یعنی چلے گا تو تبدیلی لائے گا۔ تو اس لیے اس سوچ سے بیٹا یہ سارا کام شروع کیا ہے کہ اگر آپ کو جھنجھوڑ سکے، اور یہاں پر کوئی خاص سوائے طہارت کی کچھ باتوں کے کوئی فقہی مسائل ڈسکس نہیں کرنے، کیونکہ ہر طرح کے مسلک کے بچے یہاں موجود ہیں، تو فقہی مسائل یہاں ڈسکس نہیں ہونے۔ ہاں صرف جو طہارت کا ایک ٹاپک رکھا تھا، کیونکہ آپ سارے بالغ بچے ہیں اور آپ سب کے اوپر کبھی نہ کبھی غسل واجب ہوتا ہے، تو غسل کے مسائل نہیں پتہ تو پاکی نہیں آ سکتی ہے۔ نماز، روزہ، اس میں پاکی چاہیے، قرآن پاک، اس سے ریلیٹڈ ہاں کچھ فقہی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کسی اور مسلک کے ماننے والے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں اور فالو کر لیجئے، کچھ تو بتانا چاہیے تھا نا۔ تو وہ صرف فقہی ڈسکشن ہے، ادروائز فقہی معاملات نہیں ڈسکس ہو رہے۔ کوشش صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑا جائے ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہماری لائف کا حصہ ہیں۔ یہ ہے بیٹے اس کورس کا آبجیکٹو۔ جو آج انہوں نے میرے ذمے دیا تھا ٹاپک، ویسے تو میں بولتا ہوں تو پھر ٹائم نہیں دیکھتا، لیکن میری گلبرگ میں کلاس ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں کچھ 40 منٹ میں سمیٹ سکوں۔ ہیں جی، کیا ہوا؟ آپ لوگوں سے نہیں پڑھانا ہے جا کے۔ تو یہ اس کورس کا آبجیکٹو تھا۔ باقی اس میں جو ٹاپکس شارٹ لسٹ کیے ہیں، جن میں سے آج جس پہ میں نے بات کرنی تھی وہ انٹرنیٹ پہ کرنی تھی، اور جب ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں موبائل بھی شامل ہے نا، کیونکہ آپ لوگ جو موبائل یوز کر رہے ہیں کالز کے لیے تو کم ہے، کال تو نہ کرتے ہیں نہ آتی ہے، کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو موبائل کا یوز بھی آپ کا مینلی انٹرنیٹ ہی ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پر ہر اسکرین کی بات کر رہا ہوں، کمپیوٹر کی بات بھی کر رہا ہوں اور موبائل کی بات بھی کر رہا ہوں۔ یہ میں اس وقت کچھ چیزیں آپ کے سامنے لا کے اور کچھ نصیحتیں بس ایڈ کرتا ہوں۔ صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، جنرل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ انٹرنیٹ کے فائدے آپ کو کیا کیا پتہ ہیں؟ ہاں جی، آپ کو اس کے بینیفٹ، بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت کمال ایجاد ہے، انٹرنیٹ بہت کمال ایجاد ہے جس کی بھی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک جتنی بھی ننھی منی لائف گزاری ہے آپ نے؟ یوٹیوب نہیں،
ہاں میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے کام کی چیز ہے, چلو ایسے کہہ لیتے ہیں, اور چوری کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں بالکل, بزنسز, اس کو میں چلو ای کامرس کہہ لیتا ہوں. آن لائن کے ذریعے کئی بزنسز ہیں جو ٹریڈ کر رہے ہیں, بہت زبردست چینل ہے, ای کامرس ہو گئی. اور انٹرٹینمنٹ, بالکل ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ, اوکے جی. اور ہاں جی, کمیونیکیشن ہے, جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ہر وقت فزیکل رابطہ نہیں ہے, کئی رشتہ دار ایسے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے گئے, تو ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے, فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. اور ہے ٹریولنگ کیا, ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ جو اب اسٹوڈنٹس بھی چونکہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو میں اس کو ٹرانسپورٹ کے حساب سے بات کر لیتا ہوں. میپ بھی ہیں, اور دوسرا وہ جو یہ ان ڈرائیو وغیرہ, وہ جو مختلف موبائل ایپس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, اور فائدے, انٹرٹینمنٹ ہوگی نا, ٹک ٹاک, ٹک ٹاک, اور باقی کوئی اور سوشل میڈیا ہو گیا, سوشل میڈیا, یوٹیوب ہو گئی. چلیں جی, انٹرٹینمنٹ. اچھا, اور فائدے, بینکنگ کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں بہت زیادہ, بہت آسانی ہو گئی اس میں, بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے. جو بینکنگ نہیں بلکہ میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کہہ لیتا ہوں, اس سے بہت آسانی ہو گئی ہے. کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو مل جاتی, بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو انفارمیشن بھی کہہ دیتا ہوں اور نالج بھی کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, نالج کے لیے بھی بہت ساری دنیا کا نالج اویلیبل ہے, اور بہت زبردست. جی کس کو, ہاں تو انفارمیشن نا, کمیونیکیشن ہو گئی. اور بھی فائدے ہو سکتے ہیں, اس میں نے سارے بزنسز کور کر لیے ہیں. فائدے بہت سارے یقیناً ہیں, اور بہت ہی کام کی چیز ہے. لیکن ابھی اس وقت جو میرے سامنے قوم بیٹھی ہوئی ہے, میں خاص طور پہ اس سے بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ سارے فائدے ہیں, اور آپ کو ضرور یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے نا, اچھے سے اچھا یہ آپ کو بالکل آنا چاہیے, کیونکہ ٹیکنالوجی بھی ایک ریسورس ہے, اور مسلمان کو دنیا کے سارے ریسورسز کا استعمال بالکل آنا چاہیے. یعنی وہ پیچھے نہیں ہونے چاہیے ٹیکنالوجی میں, اور بھی کسی جو ٹرانسپورٹ میں, کس میڈیسن میں آگے ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ سب بہت کمال ہے, بہت زبردست ہے. لیکن ابھی فی الحال میں یہ اس کے فضائل نہیں بتا رہا, کیونکہ اگر میں یہ نہ بھی بتاؤں تو یہ آپ کو آتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. میں صرف اس وقت دھیان دلانا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر جو آپ کو پتا تو ہے, لیکن یا تو آپ آنکھ بند کیے ہوتے ہیں یا بس غافل ہوئے پڑے ہوتے ہیں. زیادہ میں اس وقت یہ بات کرنے لگا ہوں. ٹاپک کا نام بے شک میں نے رکھا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا رکھا تھا, ٹریجر ہے یا ٹرائل ہے. تو اس لیے یہ تو بیٹے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت زبردست فائدے ہیں اس کے, اور اس کو بہت زیادہ فائدوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ڈسکشن یہاں اینڈڈ. اب آپ اپنا نام نہ بتائیں, بے شک دوست کا بلکہ نام بھی نہ لیں. یعنی میں امید کرتا ہوں کہ جو بات آپ کر رہے ہوں گے وہ آپ کی نہیں ہے, وہ اپنے دوست کی بات بتا رہے ہوں گے. ابھی اس وقت آپ انٹرنیٹ کا, نہیں آپ نہیں, آپ کے دوست, آپ تو نہیں کر رہے ایسے, ابھی اس وقت میکسیمم انٹرنیٹ کے یوزز اگر بتائیں تو ابھی اس وقت کیا کیا یوز ہو رہا ہے؟ ہاں جی, ہائے ہوئے اسلامک لیکچرز, ہاں جی اسٹڈی ہو رہی ہے. اچھا, یہ آپ نا سیریس نہیں کر رہے بات. ہاں جی, میں نے کہا ہے آپ جو بتا رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ تو آپ کر رہے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں جو دوست وغیرہ کر رہے ہیں.
انٹرٹینمنٹ نہیں. اور اس انٹرٹینمنٹ کے اندر سوشل میڈیا بھی شامل ہے, اور موویز اور ہی طرح کے اور ڈراماز چلیں. سوشل میڈیا کہہ لیتا ہوں میں. اور چلیں ٹھیک ہے, گیمز اسی میں ڈال دیتا ہوں, وہ سوشل میڈیا میں ڈال دیا. اس کو اوپر نہیں ہونا چاہیے, یہ اوپر ہے سب سے. اس کے بعد پھر نا چلے ٹھیک ہے اسٹڈی. اور میں نے اس لیے پہلے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس وقت, اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے اسٹوڈنٹس جس ایج گروپ کے بیٹھے ہوئے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہی ایڈریس ہی ہے نا. میں اس وقت کوئی ورکنگ پروفیشنل سے نہیں اس وقت یہ والی بات کر رہا, جو واقعی اس کو فلی یوٹیلائز کر رہے ہیں. میں اس وقت ان سے بات نہیں کر رہا, اس وقت آپ نوجوان بچوں سے بات کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں یہ اس سے اوپر ہے. اچھا, اور ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, موبائل ایپس استعمال ہو رہی ہیں. چلیں, اور یہ جو ابھی بچے نے بولا تھا بالکل صحیح بات ہے, اور اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا رسک بھی ہے. اسلامک ویڈیوز بھی کہہ سکتا ہوں, اسلامک مٹیریل, یہ بھی نوجوان بچے بالکل کر رہے ہیں سرچ, بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, انٹرٹینمنٹ سے الگ ہیڈ بنا رہا ہوں میں. اچھا, چونکہ میرے سامنے بچیاں بھی بیٹھی ہیں اس لیے میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا مناسب سمجھتا. میں آپ کو ویسے کہہ دیتا ہوں کہ گندگی. ٹھیک ہے, یہ آپ سب کو پتا میں کیا بات کر رہا ہوں. اس گندگی کے اندر ویب سائٹ, ویڈیوز سب شامل ہیں. یہ اس وقت یوز ہے انٹرنیٹ کا, بالکل ہے. اس یوز میں اگر ان دو چیزوں کی بات کروں میں, یہ دو, ان کے پیچھے موٹیویٹر کیا ہیں, یعنی کیا چیز ہے جو اس چیز کی طرف اکساتی ہے, کیا ٹریگر کرتی ہے چیز ہے. ہاں, جو اس وقت آپ کی ایج کے حساب سے ڈیزائرز ہیں نا, وہ خواہشیں. اچھا, جن کو لگ رہا ہے کہ ان میں خواہشیں کہاں ہیں, ہیں. اگر آپ غور کریں تو چاہے آپ کی ایج گروپ ہو, چاہے آپ سے تھوڑے سے جو مڈل ایج میں لوگ جا چکے ہوئے ہیں, ایون کہ بوڑھے لوگ بھی, ان سب میں سے وہ چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک خاص سیگمنٹ ہے جو ماسی قسم کا ایکشن بھی پسند کرتا ہے, لیکن اگر اس ایکشن کو ہٹا دیں تو رومانس, لو سٹوریز, رومانٹک ہو کہیں کہیں پر. یہ جو ڈراماز بھی سب چل رہے ہیں, ہیرو ہیروئن نہیں ہوگا تو ڈرامہ نہیں ہے نا. جب ڈرامہ ہے تو ہیروئن, کسی بھی مووی میں ہیرو ہیروئن ہے ایکچولی. کوئی موویز بالکل ہوں گی کیونکہ یہ بھی مزاج کا ہی حصہ ہے کہ تباہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو ایکشن موویز دیکھی جاتی ہیں, ان موویز کو دیکھنے کے لیے بھی اندر ایک طبیعت کے اندر مزاج ہے, مطلب غصہ, یہ مزاج کا حصہ ہے. اور ضروری نہیں کہ میں نے سب دیکھا ہو, میں آپ کو صرف نالج کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسی موویز, اچھا چلو اس سے پہلے تو تھا نا, تو کچھ ایسی بھی موویز بنتی رہی ہیں, اب تک بنتی رہتی ہیں, بلکہ ہٹ بھی ہو جاتی ہیں, جہاں پر لوگوں کی فرسٹریشن, مار دھاڑ, صرف بلا وجہ کا بروٹیلٹی ہوتی ہے. ان کو بھی دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ بھی ان کے اندر گندگی صحیح لیکن خواہشات ہیں. اچھا, ان خواہشات کے اندر میں ایک تو وہ تباہی دیکھنے والے, مر رہے ہیں لوگ, خون ہر جگہ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک طبیعت کی خرابی ہے, یہ خاص مزاج ہے. ہر نارمل بندہ یہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ایکشن موویز پسند ہیں اور جتنی زیادہ بروٹل ہوں گی
آپ کو اتنا ہی زیادہ دھماکے نظر آئیں گے، تو یہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک خرابی ہے جو شیطان کی طرف سے نا بھڑکایا ہوا جذبہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہیں ہارر کے شوقین بھی ہو سکتے ہیں، ہارر بھی ہیں. تو یہ جب آپ ایک جوانی کی ایج کراس کر کے نا آپ بالغ ہو گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بے شک آپ لوگ یہاں بالکل بھی کوئی ایڈمٹ نہ کرے، منہ سے کوئی نہ بولے، لیکن بے شک آپ لوگ جس بھی ماحول میں ہیں، ہاں کہیں ایکسپوجر ہوتا ہے زیادہ، کہیں ایکسپوجر ہوتا ہے کم، لیکن چونکہ آپ لوگ بالغ ہو گئے، آپ کے اندر ہارمونل چینجز شروع ہو چکی، تو آپ کی ڈیفینیٹ اٹریکشن اس طرف ہے ہی ہے جہاں پر رومانس انوالو ہے، ڈیفینیٹ انوالومنٹ ہے. اور اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا بھول گیا، یہ تو میں بھول ہی گیا. کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کانوں میں لگائے ہوتے ہیں، اور ان کانوں کے اندر میری آواز تو جا نہیں رہی ہوتی ہے. کلاس میں بیٹھے یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ایئر بیڈ لگائے ہوتے ہیں، کچھ نے جو زیادہ بڑے بھی لگائے ہوتے ہیں، مطلب اتنے وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایئر فونز لگائے ہوتے ہیں. تو ان میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ لیکچر چل رہا ہوتا ہے. کیا چل رہا ہوتا ہے؟ گانے چل رہے ہوتے ہیں نا. اچھا اب چلیں، اس کو میں نے ذرا بڑا کر کے لکھا ہے. شاید ہی آپ نوجوانوں میں سے کوئی ہو جو گانے نہ سنتا ہوں. اب ذرا ان گانوں کی جو کیا کہتے ہیں ان کو، جینرز کہتے ہیں، جانرز کہتے ہیں، جینرز GENRE، زیادہ تر کیا ہیں؟ زیادہ تر کس طرح کے ہیں؟ سیڈ، جذبہ حب الوطنی بڑھتا ہو جن سے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس طرح کے سانگ سن رہے ہوتے ہیں. نہیں سیریسلی اس طرح کے سانگ سن رہے ہوتے ہیں زیادہ تر؟ نہیں سن رہے ہوتے. اچھا کوئی ایسے سانگز جن سے ماں باپ کی محبت کا جذبہ بیدار ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں. اپنے بچوں کے ماں کا جذبہ ضرور بن رہا ہوگا، لیکن اپنی ماں کا جذبہ نہیں بن رہا ہوگا. اچھا اور کوئی ایسے سانگز جن کو سن کے خدمت کا جذبہ بنتا ہو، قوم کی خدمت ہے؟ نہیں. ان سب میں اچھا دیکھیں، اگر آپ کہیں نہیں سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو بیٹے آپ میں مسئلہ ہے پھر کوئی. میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس سوسائٹی میں اس وقت ایسے ہی ہونے بنتے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. یا تو آپ فرشتے ہیں، آپ سے فرشتے مسافہ بھی کرتے ہوں گے، بھی ابھی کلاس کے بعد بھی فرشتے مسافہ کریں گے آپ سے، یا پھر آپ میں کوئی مسئلے ہیں. تو آپ کی ایج کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا باتوں سے؟ نہیں کلاس ہے. اچھا میں نے کہا کوئی اختلاف شروع ہو گیا. تو آپ کی ایج اس وقت، آپ کی چونکہ آپ لوگ نا جوان ہیں نا، تو آپ کے جذبات بھی زیادہ بہت ہائی پچ پہ ہوتے ہیں. اب ان کے اندر ایکشن موویز کا شوق، وہ بروٹیلٹی دیکھنا، وہ بھی ایک انسانی جذبہ ہی ہے. تباہی، خرابی، مار دھاڑ دیکھنا، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، پتہ نہیں مجھے ورڈ بھول گیا. بہرحال جس میں بروٹیلٹی بہت زیادہ ہے، یہ بھی جذبہ ہی ہے. اور دوسری طرف جہاں رومانس انوالو ہے. اب ان سانگز کو سن لینے میں انسان اپنے آپ کو ایک بہانہ یہ بتاتا ہے کہ میں یہ سب تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صرف گانے سن رہا ہوں، میں صرف گانے سنتا ہوں، اس سے دانا توبہ 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 نہیں، میں تو یہاں تک نہیں جاتا. نہ ہی میرے کوئی ایسے فزیکل عادات ہیں کہ میں گناہوں کے اندر پڑا ہوں، میں تو صرف یہاں تک رہتا ہوں. تو اس وقت آپ کا جو زیادہ تر انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اچھا جو بچے صحیح بات کر رہے تھے، پڑھتے بھی ہوں گے بچے، لیکن میں نا میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ایکسیپشنز آر دیئر. اور کون سے بچے یہاں زیادہ فال کر رہے ہیں، کون سے بچے یہاں زیادہ فال کر رہے ہیں، اس کا گھر کے ماحول کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. یعنی جن گھروں کے ماحول میں اس کو کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا، تو بچے آر ناٹ ٹرینڈ فار دیز تھنگس، وہ زیادہ تر یہی ہوں گے، یا چلو گیمز کھیل لیتے ہوں گے. لیکن میجورٹی، ہمارا طبقہ میجورٹی، وہ یہاں فال کرتا ہے. اور آپ مجھے نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتا لیں، 24 گھنٹے کے اندر آپ کا جتنا انٹرنیٹ کا یوز ہے،
خاص طور پہ ہاسٹل والے بچے، خاص طور پہ، کیونکہ جو ہاسٹل والے بچے ہیں نا وہ اکیلے ہیں، ان کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک ٹیکنالوجی کا موبائل یا لیپ ٹاپ یا جو بھی گیجٹس اویلیبل ہیں، اور ان کے پیرنٹس کی نظر میں وہ نہیں ہیں. ان کے پیرنٹس نے یقیناً آپ کی ڈیوائسز پہ کوئی اسکرین ریکارڈر لگا کے ڈائریکٹلی وہ نہیں دیکھ رہے آپ کو. تو خاص طور پہ ہاسٹل والے بچے، خاص طور پہ، اور وہ بچے جن کو گھروں کے اندر الگ کمرے ملے ہوئے ہیں، وہ بچے جو رات کو سونے سے پہلے بھی موبائل کا یوز کرتے ہیں، وہ بچے نا اپنے ہی آپ سے، اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ میں کوئی ایسے تھیٹے ہو سکتے ہیں جو صرف یہی کرتے رہتے ہوں، لیکن میں اکثریت بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کے نارمل گھروں کے نارمل حصے میں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ صرف اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ آپ کے 24 گھنٹے میں انٹرنیٹ کا جو یوز ہے، اگر آپ اس کا کوئی گراف بنائیں تو اس میں زیادہ ٹائم اس کو مل رہا ہے یا اس کو اور اس کو مل رہا ہے. مجھے نہ بتائیں، صرف اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ آپ کو زیادہ ٹائم کس چیز میں لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ اکیلے ہیں تب کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے نا میں ایک آیت رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ مائدہ میں ہے، بے شک یہ کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے نا، کانٹیکسٹ تو چل رہا ہے حج کے بارے میں، یعنی احرام کے بات چل رہی ہے، کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے. لیکن اللہ کے کلام کی ایک بہت زبردست خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں جس طرح سے الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، وہ کانٹیکسٹ جو بھی چل رہا ہو، لیکن وہ اور چیزوں پہ بھی اپلائی ہوتا نظر آ جائے گا آپ لوگوں کو. اور ایٹ ٹائمز میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کے شاید بھی ایسا ہوا ہو کہ اگر کبھی تلاوت پڑھنے یا سنتے ہوئے شاید ایسا ہوا ہو، آئی ہیو ایکسپیرینس دس، شاید آپ نے بھی کیا ہو کہ کچھ سوال چل رہے ہوتے تھے کچھ دنوں سے، عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، اور کچھ آیتیں نظر کے سامنے یا کانوں میں ایسی پڑتی تھیں کہ لگتا تھا یہ تو انہی کا جواب ہے. تو یہ، اور اگر ان کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو کانٹیکسٹ وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کے کلام کے بہت سارے معجزوں میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو یہ احرام کی بات چل رہی، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے جی، سورہ مائدہ میں ہے، اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے، یہ احرام کی پابندیوں کی بات ہو رہی تھی، جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پہچان لے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. اب اس آیت کے آگے جو بھی اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے وہ بات، اور اس سے اگلی آیت بھی پڑھیں گے تو وہ بات ہو رہی ہے احرام کی، کہ حالت احرام میں نا شکار منع ہے. لیکن اس آیت کے اگر آپ صرف الفاظ دیکھیں گے، میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں، ان شکاروں تک جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے، اللہ تمہارا امتحان کرے گا تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ مجھ سمیت ہمیں کانوں میں لگا کے تاکہ باقی لوگ نہیں سن رہے، تو ہمیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا، تو بن دیکھے اللہ سے ڈر وہاں ختم ہو گیا. کانوں میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. اور اس سب کے اندر جو آپ کے ہنسی مذاق، آپ بے شک جو مرضی کہ نہیں سر ہم تو جذبہ حب الوطنی کے گانے سنتے ہیں، لیکن اگر آپ ان گانوں کو سنیں گے تو آپ کے اندر نا وہ ہارمونز بڑھیں گے جو آپ کے اندر خواہشات کو بڑھائیں گے. یعنی یہ بیٹے، اللہ نے جیسے انسان کا جسم ہے نا، تو اس جسم کی ضرورت ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، یا وہ جسم ہے پیشاب پخانہ وہ جسم سے نکلے گا، یہ جسم کی ضرورت ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب کبھی آپ نے امی ابو کو کہا اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک جا کے ٹوائلٹ جاتے، شرم نہیں آتی؟ کبھی کہا ہے ماں باپ کو ایسے؟ نہیں کہہ کے دیکھو ذرا. تو یہ تو جسم کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضرورتوں کے اندر یہ ضرورت بھی رکھی ہے جو ہمارے اندر خواہشات ہوتی ہیں دوسری جینڈر کے لیے. یہ گانے دیکھو، میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے، اور جو لوگ بھی ان سب پہ بات کرتے ہیں سب کو یہی لگتا ہے، تو یقیناً یہ بات تو ہوگی. ان سب گانوں میں جتنے بھی گانے ہٹ ہیں، کچھ ہوں گے جو
گانے اپنی بیٹ کی وجہ سے ہٹ ہوں گے, جن کی شاعری بکواس ہوگی, بلکہ شاعری کوئی سنتا بھی نہیں ہوگا, اور ہوگا شاید کسی اور زبان کا گانا, لیکن اپنی بیٹ کی وجہ سے ہٹ ہو جاتے ہوں گے. لیکن جو انڈیا پاکستان کے گانے جو آپ الفاظ سنتے ہیں, ان کی شاعری پہ اگر غور کریں تو وہ دوسرے جینڈر کی طرف جذبات کو بڑھا ہی رہا ہوگا کنفرم. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گانے ہٹ ہوئے ہوں جن سے آپ جو ہے نا والدین کی خدمت کرنے لگ جائیں. یعنی آپ کوئی سیڈ سانگ سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آنا شروع ہو گئے, آپ نے جا کے باپ سے معافی مانگی, ماں سے معافی مانگی, کہا جی آئندہ میں آپ کی خدمت کیا کروں گا. ایسے تو نہیں ہو رہا نا. تو اب جب یہ گانے جذبات بڑھا رہے ہیں اور وہ جذبات بڑھتے بڑھتے یہاں تک لے جاتے ہیں. اچھا, یہاں تک بھی جو بچے پہنچ جاتے ہیں نا, وہ بھی اپنے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ کم از کم کھل کے تو نہیں ہوں میں, کم از کم میرا ڈائریکٹ برائیوں سے کسی دوسرے کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے, میں اکیلا, میں اور میری آنکھیں ہی تو ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اس جسٹیفیکیشن سے جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے کہ اللہ آزماتے ہیں, جب شکاروں تک ہمارے ہاتھ اور نیزے پہنچ گئے تو اللہ آزما رہے ہیں. ہمارے ایک کور یہ بن جائے گا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو پھر جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. یہ بیٹے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. تو ہم اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے ایک شدید قسم کے ٹیسٹ میں پھنس گئے ہیں, اور یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی, ہماری ہی سوسائٹی جس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب آپ بڑے لوگ ہیں, اس لیے میں بہت ساری باتیں کہہ بھی دوں گا اور الفاظ بھی سنبھال کے رکھنے کی کوشش کروں گا. کیا اس بچے بچی میں کچھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں. آپ چل رہے تھے اور ایک نا ڈیزل والی گاڑی گزری وہاں سے, اور اس کا بھی سلینسر ٹھیک نہیں تھا, تو وہ ڈیزل جو ہے نا وہ دھواں گندا چھوڑتے ہوئے گزری. شاید کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو. تو فوری ریئیکشن گالی کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ بھر گیا اندر ہیں, تھوکتے ہیں. کہاں تھوکتے ہیں؟ گاڑی پہ, سڑک پہ. گاڑی پہ تھوک دیں, مارے گا نا. تو زمین پہ کیوں تھوک دیا؟ کیونکہ زمین کچھ کہے گی نہیں. تو یہ جو سب یہاں سے جذبات بنتے ہیں, کچھ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور جو یہاں تک نہیں پہنچ جاتے پھر وہ زمین پہ تھوکتے ہیں. جو میں زمین یہاں بچوں کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے نا آگے سے. تو اب وہ جو عقل بند لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بندے کے دماغ کا قصور ہے, بچے کا کیا قصور ہے. ان بیوقوفوں کو نظر نہیں آ رہا کہ گاڑی دھواں پھیلاتے گزری تھی تو اس بندے کا دماغ کرپٹ ہوا تھا. تو آپ اس وقت اس بات کو سمجھیں میرے بچوں کہ یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ شیطان کی طرف سے پھیلائے ہوئے سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, جو آپ کو شاید پہلے یہاں, پھر یہاں, اور پھر یہاں تک لے جاتے ہیں. اور اس میں آسانی کس وجہ سے ہو گئی؟ انٹرنیٹ پیکیجز کی وجہ سے. آسانی کس وجہ سے ہو گئی؟ اچھا, یہ بھی پتہ نہیں اتفاق سے ہوا یا شاید کچھ شیطان سے انفلوئنسڈ لوگوں کی وجہ سے ہوا, یا شاید اتفاق سے ہوا اور شیطان کو موقع مل گیا کہ چھوٹے چھوٹے اسکول لیول کے بچوں کی بھی ایجوکیشن موبائل پہ شفٹ ہو گئی. حالانکہ چھوٹے بچے کا موبائل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لیکن اب آپ اپنے گھروں کے بچوں کو دیکھیں گے تو بچوں کی پڑھائی اسکول کی موبائل پہ آلموسٹ شفٹ ہو چکی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا. چلو کرونا میں تو ہوتی تھی, سمجھ آتی تھی. کرونا تو ختم ہو گیا, 2 سال ہو گئے. ابھی بھی ختم ہو گئی یا چل رہی ہے؟ ویسے ہی چل رہی ہے. شفٹ آ چکا. اب وہ بچہ جو ابھی ننھی سی عمر, بالغ بھی نہیں ہوا تھا, وہ ان کے ٹریپ میں پھنس چکا. تو اب جب بالغ ہوگا تو اس سے نکل کیسے جائے گا جب اس کے امی ابو بھی یہی سب کر رہے ہوں گے؟ تو اس لیے آپ کو آج اس طرف توجہ دلانے کا نا میرا مقصد صرف اس بات پہ جھنجھوڑنا تھا کہ یہ بہت ہی زبردست ایجاد ہے. انٹرنیٹ بہت زبردست ایجاد ہے, لیکن اس چیز کو میرے بچے سمجھنا پڑے گا کہ جب ایک چیز فل آف ریسورسز ہے تو وہ اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے. اور مجھ سمیت ہم سب اپنے آپ کو اسیس کر کے دیکھ لیں کہ ہم سب یہاں تنہائی کے اندر
انٹرنیٹ کے کس یوز میں انگیجڈ ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے سر آپ ہی گھٹیا انسان ہیں, باقی تو سب لوگ ٹھیک ہیں, تو ٹھیک ہے, میں اپنے ورڈ واپس لے لیتا ہوں, شاید میں ہی ایسا ہوں گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, اور جو یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں لیکن یہاں تک ہیں, وہ پہنچ جائیں گے, دیر نہیں لگے گی ان کو, وہ پہنچ جائیں گے. وہ اگر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں, اور ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اپنے بچوں پہ بھروسہ ہے, بھائی آپ کو خود اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے تو بچے کہاں سے بھروسے کے قابل ہو گئے. اور یہ میں آپ کو ایک قیمتی نصیحت کر رہا ہوں, اپنے آپ کو نا کبھی بھی ٹیسٹ میں خود مت ڈالنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے قرآن پاک میں, جس میں زلیخا نے ان کو برائی کی طرف بلایا تھا, اور پورا اللہ نے نا سین کھینچا ہوا ہے کہ پردے گرا لیے, دروازے بند کر دیے, اور پھر بلایا کہ یوسف آؤ. مطلب اللہ نے اتنی ڈیٹیل اس کے اندر ڈیٹیلنگ کر دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا ریئیکشن تھا؟ کچھ دیر رکے, اور اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ انہوں نے نشانی دیکھی اپنے رب کی, اور وہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جو ہوتا وہ ہوتا. پھر اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ بھاگ کے گئے تھے, بھاگ کے. اور آپ سوچیں بھاگتے ہوئے فورس کتنی ہوگی کہ کپڑے پہ ہاتھ پڑا اور پھٹ گیا. وہ بھاگ کے گئے تھے. تو جب اللہ کا ایک نبی اس سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, دیکھو میری بہن سمجھو یہ صحیح نہیں ہے, یہ کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگے تھے, تو آپ میں کس قابل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کے ان ٹیسٹ میں ڈالیں؟ تو یہ بیٹے اللہ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو, یہ پڑھ کے تو میں بھی جب کل بیان تیار کر رہا تھا تو میں خود بہت پریشان ہو گیا تھا. ایک منٹ میں ایک حدیث سنا دوں ذرا. یہ جی صحیح البانی 1420. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دیں گے. سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بتائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں, تمہاری قوم میں سے ہیں. وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. اب مجھ سمیت اس کو نا ذرا سب لوگ اپنے اپنے لگا کے دیکھنا کہ ہماری تنہائی کیسی ہے, اور ہماری تنہائی کے خراب ہونے میں دیکھیں میں لڑکوں سے صرف ایک جملہ بول کے, ایک دو ورڈز بول کے یہیں اس کو چھوڑوں گا کہ جب آپ تنہائی میں ہیں تو میکسیمم آپ کس برائی تک جا سکتے ہیں, یو نو اٹ ویری ویل. لیکن اگر آپ بس کمرے میں بند ہیں, آپ ذرا یعنی میکسیمم آپ کے اندر ڈیزائرز کا بڑھنا تبھی ہوگا نا جب آپ کی اسکرین کے سامنے کچھ ہوگا. صرف امیجینیشن میں تو ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا انسان. تو اس اسکرین کے اوپر جو کچھ ہوگا, اور آپ کو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی فل سپیڈ پہ اویلیبل ہے, اور کوئی ایسا ڈر بھی نہیں ہے کہ ابھی کوئی کمرے میں آ جائے گا تو کیا ہوگا. یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ کوئی بعد میں موبائل ہی چیک کر لے گا, یہ بھی ڈر نہیں ہے. تو جب یہ سب ڈر نہیں ہے تو ایک شدید قسم کے امتحان میں آپ لوگ اس وقت, آپ صرف آپ نہیں, ہم سب اس وقت موجود ہیں. تو اس امتحان کی طرف جھنجھوڑنے کے لیے میں نے یہ ٹاپک رکھا تھا کہ اس طرف نہ بیٹے دھیان جائے کہ ہے بہت ہی کمال چیز انٹرنیٹ, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے, ہماری انسانی کمزوری کی وجہ سے ہم اس ٹیسٹ میں ڈل چکے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی ہے. اچھا ظاہر ٹائم تو ایک لمیٹڈ ہی ہے. اب سجیشن کیا ہے, نہیں پہلے میں آپ کو اس کے نا کچھ اور نقصان بتاتا ہوں. ایک نقصان تو یہ ہے, بوائز ڈیفینیٹلی ایگری, اور آئی پرے کہ گرلز وونٹ ایگری, لیکن آئی نو بوائز ڈیفینیٹلی ایگری. یہ ایک دفعہ ہو کے رک جائے گا, یہ ایڈکشن بنے گی.
یہ ایڈکشن بنے گی اینڈ یو ول گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو اٹ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک دو دفعہ سے کہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے اوکے ناؤ آئی موو آن. نہیں, یہ ایڈکشن کی شکل اختیار کرے گا ہی کرے گا, لازمی اختیار کرے گا. جب یہ ایڈکشن کی شکل اختیار کرے گا نا تو دماغ تو خراب ہوگا ہی ہوگا, یعنی جو برین کی ورکنگ ہے وہ تو خراب ہوگی, لیکن اس کے اثرات جائیں گے دل تک. دل خراب ہونے کا مطلب ہے کہ ایمان نکلنا شروع ہو جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو, مطلب جو دل کرتا ہے کرو. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر دین کی نا ایک خصلت ہوتی ہے, اور جو دین اسلام ہے اس کی خصلت حیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بے شک تنہائی میں ہے, لیکن یہ دلوں کے اندر سے حیا ختم کر دے گی. جو نشئی ہوتا ہے وہ تو ہم اس کو کہتے ہی وہ ڈرگز والا نشئی ہے نا, ورنہ وہ نشئی کیوں ہوتا ہے, مطلب کیوں اس کو ہم نشئی کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایڈکشن لگ گئی ہوتی ہے تو لگ جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ اس کی اپنی ذات کو تو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا, سوسائٹی کے لیے کیوں نقصان دہ ہے؟ اس کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی, اس کو صرف اپنا نشہ پورا کرنا ہوگا. ماں بہن کی تمیز ختم, باپ بھائی کی تمیز ختم, وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ بن جائے گا. تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالے چلے جا رہے ہیں, اچھا کیا کریں, موبائل نہیں پھینکنا, کیا کریں, اس کے لیے بھی کچھ پاسبل حل بتاتا ہوں. لیکن آج کی اس وقت خاص طور پہ وہ عوام جو میرے سامنے بیٹھی ہے, سی اے کے بچے, آپ خود بیٹے اپنے آپ کو انالائز کر کے دیکھ لینا کہ ان میں سب سے بڑا تھریٹ اس وقت ہمارے لیے کیا بنا. وہ آپ سب خود ذمہ دار ہیں, سوچنے کے لیے ہیں. اور اسی کے اندر شامل ہے آپ کی دوستیاں جو آپ کے موبائل سے یا کالز کے ذریعے چل رہی ہیں. باہر تھوڑی مل رہے ہیں, ملیں گے تھوڑی, بس صرف فون پہ رابطہ رہے گا. اور فون پہ رابطہ وہ کہاں تک بڑھے گا وہ بھی مجھے یہاں کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہاں تک بڑھے گا. میرے ایک کسی پرانے اسٹوڈنٹ نے ایک پرابلم بتائی کہ کسی لڑکی سے اس کی کلاس ہی کے ذریعے کوئی دوستی ہوئی, پڑھائی کی بات چیت, پڑھائی سے شروع ہو کے میسیجز, پڑھائی سے شروع ہو کے وہ عام پرسنالٹیز تک گئے, اور وہاں سے وہ میسیجز گندگی تک پہنچ گئے. اور ان پڑھائی سے ہٹ کے ڈسکشن کے اندر دین کی ڈسکشن بھی شامل تھی, یعنی دین کے مسائل کی بھی ڈسکشن شامل تھی, جو الٹیمیٹلی گندگی تک پہنچ گئی. کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی اس ٹیکسٹ کو پڑھ نہیں رہا. تو کیوں اپنے آپ کو اس خطرے کے اندر ڈالنا ہے؟ اچھا, ایک تو ایڈکشن سے دماغ کا ستیاناش ہوگا. پھر آپ اپنے 24 گھنٹے کی انٹرنیٹ یوزیج, چلو میں اب خاص اس پہ آ جاتا ہوں. کیا حاصل ہو رہا ہے؟ حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کیا ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہی. وقت ضائع ہو رہا ہے, وقت ویسٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسے ہی یہ ریلز اور یہ شارٹس ایسے ہی بن گئے؟ تب ایسی کسی نے بنا دیے؟ یہ اس لیے بن گئے کہ ان میں ایڈکشن جلدی ہوتی ہے, کنسنٹریشن سپین کم ہو جاتا ہے, اور انسان اچھا اب اگلی دیکھتے ہیں کیا ہے, اچھا اب اگلی دیکھتے ہیں کیا ہے, ایسے انگلی آگے آگے کرتی رہتی, اچھا اب اگلی دیکھیں, شاید اگلی مزے کی ہو, شاید اگلی مزے کی ہو, کرتے 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 5-10 منٹ میں فارغ, گھنٹوں گزر جاتے ہیں. تو اس لیے ویسٹ آف ٹائم ہے. اور یہ جو وقت ہے نا, یہ اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان کا وقت گزر جائے گا تو وہ خواہش کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے دے. یہ وقت اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی, تو ہم اس کی وجہ سے وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک اور حدیث بتاتا ہوں اس کے لیے, نہیں یہ میں آیت بتا رہا ہوں, سورہ فاطر کی ایک آیت ہے. اور وہ لوگ جہنم میں چیخو پکار مچائیں گے, اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم وہ نیک کام کر لیں جو دنیا میں رہ کر ہم نہیں کر سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو رد کرتے ہوئے کہے گا, مطلب یہ بریکٹ میں تھا, اب اللہ کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت کر سکتا ہے؟ بالغ تو ہو گئے, اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے, لیکن تم نے اپنی عمر سے فائدہ اٹھایا. یہ بریکٹ والی بات چل رہی ہے. سو اب تم عذاب جہنم کے مزے چکھو, یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ جو شیطان کی طرف سے
ایڈکشن والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا رہے. ایک اور بہت بڑا نقصان جو آپ کے سامنے لانا تھا, ایک آفیشلی ایک اسکالر تھا اور اب تو خیر فوت ہو گیا, وہ کہتے اس کو اسکالر تھے, اللہ جانتا ہے دلوں کے حال, قابلیت بھی اللہ جانتے ہیں, MNA بھی تھا, عامر لیاقت, ڈاکٹر عامر لیاقت. پبلک فگر تھا اس لیے مشہور تھا پبلک کے اندر, اور ڈیتھ ہو گئی اس کی جس وجہ سے بھی ہوئی. بہت مشہور آدمی تھا, اور جنہوں نے بھی کوئی 2 سال پہلے تک کا میڈیا دیکھا ہوا ان کو پتہ ہوگا اس بندے کے بارے میں. اس کی ڈیتھ کی ریزن تو جو بھی ہوئی ہو, لیکن اگر کسی ریزن سے جوڑا جائے تو کیا ریزن اس کی ہے؟ دیکھیں اس بات کی ڈپریشن, کس بات کی ڈپریشن؟ نہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, کہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اچھا اب جو ویڈیو وائرل ہوئی نا, تو یہ ویڈیو کس نے وائرل کی؟ میں نے, آپ نے وائرل کی, کیونکہ ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ انٹرٹینمنٹ, اور سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں, وہ وائرل کر دی. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ موٹیویشن یہ رکھی ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ دوسروں کے سامنے ننگے ہوں, ہم یہ نہیں چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے ایک موٹیویشن کے لیے ایک بات یہ رکھی ہے کہ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے 2699, جو شخص دنیا میں کسی دوسرے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ جو ویڈیوز کا وائرل کرنا ہے نا, یہ ہم کسی کی پردہ پوشی, ہم کیا کہیں گے اس کو, پردہ دری کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ انٹرٹینمنٹ ہے, ویڈیو آئی آگے شیئر کر دی. یہ جو ہمارا انٹرنیٹ سے ویڈیو شیئرنگ والا کام ہے نا, ہم نے کتنے زیادہ لوگوں کی برائیاں, بے شک برائیاں تھیں لیکن بند کمرے میں تو تھیں, ان کے پرائیویٹ مومنٹس کو کسی بھی طرح کسی نے بھی اس ویڈیو کو لیک کیا اور میں نے, آپ نے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے, ہمیں پکڑ لے, کیونکہ اس نے تو جو گناہ کیا, ایک عورت تھی اور اس سے زنا ہو گیا. آپ وسلم کے پاس آئی کہ میرے پر حد جاری کریں, میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بس تم معافی مفہوم بتا رہا ہوں, لمبی سی ہے, معافی مانگو اور بس ختم کرو بات. وہ پھر آگے نہیں. بہرحال اس کو جب وہ ضد پہ تھی تو اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی حمل ہے تو بچے کے بعد آنا. بچے کے بعد آ گئی, حد جاری کریں میرے اوپر. پھر اس کو کہا گیا جاؤ بھائی ابھی بچے کو دودھ پلاؤ. بچے کو بھی ایک خاص عمر تک پہنچانے کے بعد, کسی کے حوالے کرنے کے بعد پھر آ گئی. اب آ گئی تو شریعت کا امپلیمنٹ ہونا تھا, تو اس کو پھر وہ سزا بھی دی گئی جو پتھر مار کے سنسار کیا جاتا ہے. آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا, اور پھر کسی کی طرف سے ایک سوال ہوا کہ اس کا جنازہ آپ نے پڑھایا, تو آپ نے فرمایا اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ اگر یہ سارے شہر میں لوگوں کو بانٹ دینا تو ان کے لیے بھی کافی ہے. تو اس لیے ہم لوگ جب کسی کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں نا, کسی کی پرسنل چیز, یہ سب اسی کا سوشل میڈیا ہی ہے نا, اور کیا ہے, تو پھر یہ نہ ہو کہ اللہ کل کو اس کو تو معاف کر ہی چکے ہوں, جو وائرل کرنے والے تھے وہ پکڑے جائیں. تو یہ ایک ویڈیو وائرل کرنا, پرائیویسی بہت افیکٹ ہو رہا ہے. دوسری ایک اور خامی جو آخری بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد سجیشن بتا کے ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کی نہیں, سوری سیکنڈ لاسٹ, آپ لوگوں کی نا جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہیں, خاص طور پہ جو جوان بچے ہیں ان کا جسم جوان ہے, اس لیے نا ان کو ابھی تو مسائل نہیں پتہ لگیں گے, لیکن ان کی جب پراپر رننگ مینٹیننس نہیں ہوگی نا تو 40 بھی پتہ نہیں کراس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن 40 اگر کراس کر گئے تو ان کو ایسی ایسی بیماریاں لگ جائیں گی جو ان کے دادا دادی کو جا کے 70s اور 80s میں لگا کرتی تھیں. تو آپ لوگوں نے اپنا انٹرٹینمنٹ سارا موبائل اور انٹرنیٹ کو بنا لیا اور ایک جگہ بیٹھے رہ گئے, اور فزیکل ایکٹیویٹیز ختم, کھیل فزیکل ختم, ایکسرسائز ختم, گھر کے کام ختم, یہ سب فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں. اور یہ جو اللہ کی دی ہوئی جان ہے نا, اس کا بھی ہم پہ حق ہے, اس کا بھی ہم پہ حق ہے, اور جس جس کا حق ہوتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے.
اور آخری نقصان جس طرف دھیان دلانا تھا، نقصان دیکھو بیٹے بہت سارے ہیں، میں نے تو بس کوشش کی تھی کہ میں جس طرف دھیان دلا سکوں. رشتہ داریوں سے تعلق ختم ہو رہا ہے. آپ لوگ خود اس چیز کو آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان سے آپ کا کتنا کنیکشن ہے اور کتنا اپنے موبائل سے کنیکشن ہے. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن موبائل سے کنیکشن ہے، کیونکہ ماں باپ کا بھی کنیکشن نہیں ہے آپس میں. وہ جو آپس سے کنیکشن ختم ہو گئے، رشتہ داریاں کمزور پڑنی شروع ہو گئیں. اور ہمارے دین میں بھی اور ویسے روایات میں بھی، مطلب علاقائی روایات میں بھی اور اوبویسلی دین میں بھی، انسان کی ٹریننگ، تربیت کا ایک ذریعہ بڑے بوڑھوں کے ساتھ رہنا بھی ہے. آپ بہت ساری ایسی تربیت کی چیزیں جو کتابوں سے پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے، وہ آپ اپنے بڑوں سے سیکھیں گے. میں ابھی پہلے ذکر کیا تھا تبلیغ میں وقت لگا ہے، تو بھی میں 40 دن کے لیے گیا ہوا تھا فروری میں. تو کوہستان ایک علاقہ ہے، وہاں ایک پہاڑ پہ تھی تشکیل میری. گاؤں، بجلی بھی نہیں ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی میرا خیال ہے شاید 5 سال سے بھی کم کے، وہ لائن بنا کے ہم سے ملنے آ رہے ہیں. ہم جتنے جماعت والے تھے، ہماری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ دھلا رہے ہیں. 5 سال سے بھی کم کی بات کر رہا ہوں. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تربیت کیسے ہے، یہاں تو اسکول بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، یہ بڑوں کو دیکھ کے ایسے سیکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ کنیکشن ہے نا، یہ کنیکشن ہمارے دین کے اندر بھی، کیونکہ باپ ماں کی ذمہ داری ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں باپ ہوں، میں شوہر ہوں، میں اپنے گھر کی اتھارٹی ہوں. میرے پاس اتھارٹی تو ہے، اس لیے ہے کیونکہ رسپانسبلٹی ہے. مجھ سے میری بیوی اور میرے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو دین سکھا کے ان کی زندگی دین کے مطابق گزرے، اس کے لیے کیا کیا ہے تم نے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو کیونکہ رشتہ داریوں کا کنیکشن ختم ہو گیا، کتنے لوگ ہیں عام میں سے جن کے پاس دادا دادی نانا نانی فزیکلی موجود ہیں اور وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، نہیں اب نہ بتائیں مجھے، پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں. پاؤں دبانے والا تو عمل بہت گھروں سے نکل چکا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کہیں بیٹے پاؤں میں درد ہو رہی ہے، وہ تو بےچارے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں تو بچہ سن ہی نہیں رہا ہوتا، ورنہ گھروں کے اندر یہ معمول تھا. میں نے اپنے باپ کے بہت پاؤں دبائے ہیں، ماں کے پاؤں دبائے ہیں، میرے بھائی، ہم سب کے گھر میں معمول تھا. روز رات کو کھانے کے بعد ابو ٹانگیں سیدھی کرتے تھے اور ہم پاؤں دباتے رہتے تھے. یہ گھروں میں ماحول تھا، اب یہ ختم ہو رہا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ کنیکشن ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے. اور بس یہ بات یہاں ختم کر کے اب میں میری طرف سے اس بات کی کنکلوڈنگ کہ اب کریں کیا، کیونکہ میرے پاس بھی موبائل تو ہے، انٹرنیٹ تو ہے، تو یہ میرے لیے بھی میں نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے، آپ کے لیے بھی ہیں. سب سے پہلی بات، جو کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم ابھی یہیں کر لیتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ کر کے آگے بڑھیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ اتنے رحیم ہیں، اللہ اتنے رحیم ہیں کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے گناہوں کے انبار لگا دیے ہوئے اور اللہ نے اس کو اس کی ذرا سی شرمندگی کے اوپر، ندامت کے اوپر سب معاف کر دیا. اللہ نے کسی کو جواب نہیں دینا. اللہ کی بے نیاز ذات ہے. تو اللہ کی بے نیاز ذات ہے، اللہ کو کہیں اسمبلی میں کسی کون سا ادارہ ہوتا ہے، سینٹ کے اندر، اللہ نے کسی کو جواب نہیں دینا ہے. اللہ از دی سپریم اتھارٹی اور اللہ کی بے نیاز ذات ہے. جتنے مرضی گندے کام کیے ہیں، ندامت کا آنسو اللہ سب معاف کر دیتے ہیں. اور اگر اللہ کی جب رحمت کو زیادہ جوش آتا ہے نا، تو ان ساری گندگیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. مطلب اس بات کو سوچیں کہ وہ ساری کی ساری گندگیاں، غلاظتیں نیکیوں میں بدل جائیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری وقت تک گندگیاں کھٹی کر لیں اور آخر میں توبہ کر کے اس کو کنورٹ کروا لیں. کس نے کہا ہے کہ آخر میں توفیق ملے گی؟ تو اس لیے نمبر 1، جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھ سمیت، اس پہ اللہ سے توبہ کریں. اور ابھی آبویسلی بیٹھ کے اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے، دل میں ضرور توبہ کریں، لیکن آج ایک کام ضرور کریے گا، ضرور، کہ رات کو نماز سے فارغ ہو کے کوشش کر کے کہیں کسی اندھیری جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں. تو نمبر 1 تو بیٹے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ توبہ کر کے آگے بڑھیں. نمبر 2، جو کہ بہت ضروری ہے، میں بھی کوشش کروں گا، آپ سے بات کرتے ہوئے میں بھی ارادہ کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریے،
موبائل کو بیڈ تک نہیں لے کے جانا. اگر بیڈ میں موبائل آپ لے گئے تو پھر وقت ضائع تو جو ہوا سو ہوا, اس تنہائی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی لمٹ لیس ہے. تو آپ اس کی کوئی زبردستی ہے, دیکھو سانس اکھڑے گا, جب موبائل نہیں ہوگا نا تو سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا, لیکن اس کو زبردستی کرنا پڑے گا. جب کوئی ڈاکٹر علاج بتاتے ہیں نا تو کہتے ہیں فلانی چیز سے پرہیز کرنا ہے, فلانی چیز سے دور رکھنا ہے آپ نے. تو موبائل نمبر 2 چیز, پہلی چیز میں نے کہی ہے توبہ, دوسری چیز میں نے کہی ہے کہ بیڈ تک موبائل کو نہیں لے کے جانا, یعنی جو آپ کا بیڈ ٹائم ہے وہ موبائل فری ہونا چاہیے. اگر موبائل آپ کے بیڈ پہ آپ کے ساتھ چلا گیا تو تنہائی میں آپ جہاں جہاں جائیں گے اور جتنا وقت ضائع ہوگا. تیسری نصیحت, اس پہ میں چونکہ باپ ہوں, اچھا الحمدللہ میرے بچوں کو نہیں پتا سلمان خان شاہ رخ خان کون ہے, نہیں پتا میرے بچوں کو. تو گھروں کے اندر آپ کے بڑوں کے لیے بھی ادب کے لیے ضروری ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ بڑوں کے سامنے بیٹھے ہوں نا, موبائل نہ یوز کیا کریں. یہ بدتمیزی ہوتی ہے. مطلب آپ کے بڑے بات کر رہے ہیں اور آپ موبائل پہ لگے, جی سن رہا ہوں, یہ بدتمیزی ہے. اب بڑوں کا بھی بدتمیزی کا ایکسیپٹنس لیول اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ وہ اس کو بدتمیزی سمجھتے نہیں ہیں, ورنہ یہ بدتمیزی ہے. تو بڑوں کے سامنے موبائل مت لے کر بیٹھیے. اچھا, یہ سب باتیں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, لیکن یہ سب دیکھو, یہ سب باتیں جو ہمارے مذاکرے ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تجدید ہو جائے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہاں نہیں کریں گے جی, کوشش کر کے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کل کو پھر کل کیا ہو تو شام میں پھر آپ اس کام میں پڑ جائیں. لیکن شاید کچھ کوشش کے بدلے, شاید اس کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے. تیسری چیز, چوتھی چیز, مشکل کام ہے کیونکہ میں بھی ایٹ ٹائمز اس میں نہیں کر پاتا ہوں, لیکن کوشش رہتی ہے. کوشش کریے کہ زندگی میں نا تسبیحات ایڈ کریے. ویسے تو زبردست تو تسبیح ہے, کاؤنٹر اس طرح سے اثر نہیں رکھتا ہے, تسبیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص دروازہ ذاکرین کے لیے رکھا ہوا ہے. تو تسبیحات ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. پھر سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس میں جو بڑوں سے سیکھا, جو میں نے بڑوں سے سیکھا وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ صبح شام مطلب 2 ٹائم میں 3 تسبیح, مطلب ایک تسبیح مطلب 100, ایک تیسرا کلمہ, ایک درود شریف اور ایک استغفار. یہ بڑوں سے سیکھا ہے میں نے. تو تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار, یہ اگر صبح شام کی عادت بنا کے اس کو زندگی میں ایڈ کر لیں تو اس کے اثرات تو جو ہیں سو ہیں, لیکن اس تسبیحات کرنے میں جو زبان ہر وقت تر ہے, جو دل اس میں انگیجڈ ہے, اس کے اثرات ہوں گے, اس کے بالکل اثرات ہوں گے. تو یہ آپ سمجھ لیں, آپ یہ ایمان کو پاور ملتی ہے, ایمان کو فیول ملتا ہے. اور لاسٹ چیز جو کہ پتہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکے نہ ہو سکے, کسی بھی طرح کر کے اپنی زندگی کو موبائل سے ہٹا کے کسی فزیکل ایکسرسائز کی طرف آئیں. اس طرف آئیں گے تو وہ ٹائم جب موبائل کی طرف گزارتے ہیں نا, وہ آپ کا اچھا, اس سے وہ خرابی کا ٹائم بچے گا اور آپ بھی ہیلدی ہوں گے. تو اس لیے میں نے آج کی ڈسکشن میں اس 5 پوائنٹس کے اوپر بات کنکلوڈ کرنی تھی کہ اگر میں بھی آپ بھی کچھ ارادہ کر کے ان پہ کام شروع کریں تو وہ جو ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہمارے اوپر آیا ہوا ہے نا, یہ کل کو پکڑ کا باعث نہ بن جائے. تو اس کے لیے میں بھی آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.